شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الخلاق العليم الغفور الرحيم السميع البصير الغني الحليم نحمده على ما هدانا واجتبانا ونشكره على ما اعطانا واولانا۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا، علم والا، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا، خوب سننے والا، دیکھنے والا، بے نیاز اور بردبار ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں منتخب کیا، اور ہم اس کے ان عطیات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کیے۔ 17واں پارہ۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں سے مراد تمام لوگ ہیں، کیونکہ تمام لوگ یا قدم بقدم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر دنیا کے خاتمے کی طرف، کیونکہ انسان کی موت بذات خود اس کے لیے ایک قیامت ہے، اور جتنا زمانہ اس دنیا کا گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ حساب کی گھڑی قریب سے قریب تر ہونے کے باوجود بھی دنیا میں زیادہ مشغول ہے، دنیا کی زینتوں میں گم ہے، ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہے، اور حساب سے مراد یہاں آخرت کا حساب ہے، اور لوگ اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم سب اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے دن کا ایک بڑا حصہ دنیا کے کاموں میں گزار دیتے ہیں آخرت کی فکر کیے بغیر، یا پھر آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے کام کرتے ہیں، چاہے دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں۔ کیونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم ہر دن موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور موت کے بعد جلد ہی سب سے پہلے تو قبر میں حساب ہونا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن بھی سوال جواب ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا سے ہوں اور نہ دنیا مجھ سے ہے، بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرف بھیجا گیا ہے، اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا دیا، یعنی ساتھ کے ساتھ ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ہمدردی، خیرخواہی اور فکر مندی کے جذبات کے ساتھ ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھتے تھے، لیکن وہ اس کو توجہ سے نہیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زندگی کے مقاصد سے بہرہ ور کرتے، آنے والی زندگی کے محاسبے کے بارے میں فکر مند کرتے، لیکن وہ ان باتوں کا اثر قبول کرنے کی بجائے انہیں مذاق میں اڑا دیتے، اور اپنی لا علمی اور کم علمی کا احساس کرنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نادان قرار دیتے، مجنون قرار دیتے۔ اور آج بھی لوگوں کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی سنجیدہ بات کی جائے، آخرت کی بات کی جائے، تو وہ اس کو سننا نہیں چاہتے، ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر تم جیسا ہی ایک انسان ہے، کیا پھر تم جادو کے پھیر میں آتے ہو جبکہ تم دیکھ رہے ہو۔ لاہیہ کا لفظ جو ہے یہ لہو سے ہے، وہ چیز جو انسان کو اس کے ضروری اور اہم کاموں سے کسی اور کام میں مشغول کر دے، یعنی اہم کو چھوڑ کر غیر اہم کی طرف چل پڑے، ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری کی طرف چل پڑے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، لیکن بہت سے لوگ آخرت کی فکر کو چھوڑ کر صرف دنیا کی طلب میں مشغول ہیں، اور آج کل کے جتنے بھی علوم ہیں، یونیورسٹیز کی جتنی بھی ڈگریز ہیں،
چاہے وہ سائنس سے متعلق ہوں یا آرٹ سے متعلق ہوں، ان میں سے کوئی بھی چیز آخرت کی یاد دلانے والی نہیں۔ ہمارے بچے اسکول میں ایک بڑا وقت گزارتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں دن کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں، لیکن وہاں سارا دن ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو انہیں آخرت کی فکر دلائے۔ ساری کی ساری صرف دنیا اورینٹڈ ہوتی ہیں اور انسان کو موت سے اور آخرت سے غافل کر دینے والی چیزیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے کام کاج چھوڑ دیں، لیکن بندہ مومن دنیا کے کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اور اس کی فکر کرتے ہوئے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، اس نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں، بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، بس چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسے کہ پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی 3 باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر تم نے پہلے رسولوں جیسا معجزہ لانے کا مطالبہ کیا، لیکن پہلے رسولوں کو جب معجزات دیے گئے تو کیا قوموں نے مانا؟ وہ نہیں مانے تو کیا تم مانو گے؟ دوسرا یہ کہ جو قومیں معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائیں انہیں ہلاک کر دیا گیا، تو کیا تم ایسا مطالبہ کر رہے ہو کہ جس کے نتیجے میں تمہاری ہلاکت ہو؟ اور تیسرا یہ کہ معجزہ نہ دکھانا دراصل تم پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے اور اس کے علم میں ہے کہ تم نہیں تو تمہاری اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، بس علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل الذکر سے مراد اہل کتاب ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء جو ہو گزرے ہیں وہ انسان تھے یا غیر انسان، وہ تمہیں یہی بتائیں گے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، اور ہم نے انہیں ایسے جسم والا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے تمام وعدے سچے کر دیے، تو ہم نے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا بچا لیا، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ قرآن تم سے متعلق ہے، کوئی ایسا کلام نہیں کہ جس کی بات سمجھ میں نہ آئے، یا ایسی بات نہیں کہ جس سے تمہارا واسطہ نہ ہو یا تمہارا تعلق نہ ہو۔ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمہارے حالات کا ذکر ہے اور ان کے مطابق تمہیں رہنمائی دی گئی ہے۔ دوسرا معنی ذکر کا عزت اور شرف بھی ہے، یعنی یہ کتاب تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ اگر تم اس پر ایمان لاؤ تو یہ تمہیں ساری دنیا میں عزت و شرف عطا کرے گی۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ بے شک یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت و شرف کا باعث ہے۔ ذکر بمعنی نصیحت بھی ہے، یعنی یہ قرآن اس میں تمہارے ہی لیے نصیحت ہے، یعنی ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے۔ اور یہ تینوں معنی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن کے الفاظ میں بہت وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں عربی زبان کو اس مقصد کے لیے چنا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا ماہر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا شرف عطا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں۔ تو قرآن عزت بھی عطا کرتا ہے، پڑھنے والے کے لیے قرآن سفارشی بھی ہوگا۔ قرآن والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اور قرآن پڑھنے والوں کا مقام جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کو معمولی کتاب نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی اس سے منہ موڑ کر کدھر جا رہے ہو، اس کو کیوں نہیں سیکھنا چاہتے، اس کو کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، اس میں تو تمہارے ہی فائدے کی باتیں ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھیں ہم نے انہیں توڑ کر رکھ دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھایا، یعنی جنہوں نے پھر نہیں مانا ان کا یہ انجام ہوا۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو اچانک وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگو مت اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ جس میں تم عیش و عشرت دیے گئے تھے، اور اپنے گھروں کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔
یعنی یہ فرشتے کہتے ہیں جب ان پر عذاب لاتے ہیں، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس وقت بابیلا مچانے سے بھی، اور اس وقت اپنی غلطیوں کو ماننے سے بھی کہ انا کنا ظالمین۔ اگر اپنی زندگی میں وہ ایک بار بھی یہ کہہ لیتے کہ ہم مانتے ہیں جو پیغمبر لائے ہیں اور ہم گناہ گار ہیں، ہم قصوروار ہیں، تو ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ پھر مسلسل ان کی یہی پکار جاری رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا، جیسے راکھ ہوتی ہے جس کے اندر اب کوئی چیز سالڈ نہیں ہوتی، یعنی ان کا پھر نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، یوں وہ یکا یک زائل ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی کائنات کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں پر حق و باطل کی ایک مارکہ آرائی ہو، اور خیر و شر کے درمیان جو تصادم ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر کو کامیابی دے اور شر کو مغلوب کرے، اور حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مار کر اس کو ختم کر دے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ اسی کا ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ اب آپ کیا کیجئے، اپنی کوئی بھی چیز دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ میری نہیں، یہ تو اللہ کی ہے۔ اپنی اولاد کو دیکھیں، یہ تو اللہ کا مال ہے۔ اپنی بلانگنگز کو دیکھیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھیں، شیشے میں اپنی شکل دیکھیں، یہ تو اللہ کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی نا کہ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی اصل مالک ہے ان کا، تو پھر آپ کی دنیا کی چیزوں کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں رہے گی۔ پھر ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر آخرت کی تیاری زیادہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ جب ہے ہی نہیں اور اپنا ہی نہیں، مالک کوئی اور ہے، ہم تو وقتی طور پر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر ایک دن ان سب چیزوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو کیوں نہ جس وقت کے لیے اس نے ہمیں ایک عارضی ٹیمپریریلی مالک بنایا ہے تو ہم اسے اسی کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے اس کی رضا پا لیں، اس کو راضی کر لیں، اور اس کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنا لیں۔ کیونکہ جب چیزوں کو ہم کہتے ہیں نا یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، پھر ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو جاتی، یہ میری چیز ہے، میں کیوں دوں، میں کسی کو کیوں دوں، میرا تو کچھ بھی نہیں، میرا تو اپنا آپ بھی میرا نہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دیں، اپنے اوقات کو بھی لگا دیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی لگا دیں، اپنی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو آخرت کو کمانے میں لگا دیں، اس سے اپنی آخرت کا کاروبار کریں تاکہ وہاں پر فائدہ ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ اسی کا ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ فرشتوں کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس تو ایسی بے شمار مخلوق ہے جس کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، کہ جو دن رات اللہ کی عبادت کرتی ہے اور تھکتی ہی نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک وقت میں کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ تسبیح تو نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اگلی آیت میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ شب و روز تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ لا یفترون کا مطلب ہے کہ وہ رکتے ہی نہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنے کام کاج کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کوکنگ کرتے ہوئے، کلیننگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں فرشتوں کی مثال دی جا رہی ہے، اور فرشتوں کا کلام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کو کون سا کلام زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرانے لگے
اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ چرچرائیں، کیونکہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جس پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، اور آسمانوں کی وسعت تو زمین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ آپ سوچئے کہ جس رب کی عبادت کرنے والی اتنی بے شمار مخلوق ہے، اگر ہم اس کی عبادت نہیں کروں، اگر میں نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ ہماری عبادت سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، یہ ہماری عبادت ہم ہی کو فائدہ دیتی ہے۔ ہمارا سجدہ ہماری ہی روحانی جسمانی صحت کے لیے بہتر ہے، ہمارا مال خرچ کرنا خود ہماری ہی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے لیے اچھا ہے، اور اجر الگ مل رہا ہے جو آخرت میں ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں، لیکن انسان فرشتوں سے بہتر ہو سکتا ہے اگر اپنی چوائس اور اپنی مرضی کے ساتھ اپنی عبادت میں دلچسپی لے۔ یہ سوال عبداللہ بن حارث نے کعب احبار سے بھی کیا کہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، تو کیا انہیں آپس کی بات چیت، پیغمبروں کو وحی پہنچانا اور دوسرے کام کاج میں تسبیح رکاوٹ نہیں بنتی؟ دوسرے کام کاج تسبیح میں رکاوٹ نہیں بنتے؟ انہوں نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تسبیح ایسے ہی کر دی ہے جیسے تمہارے لیے سانس لینا کر دیا ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ تم بات بھی کر رہے ہوتے اور سانس بھی لے رہے ہوتے ہو، اور چلتے ہوئے بھی سانس لے رہے ہوتے ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں ہمارے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی تسبیح ایسے ہی ہوگی جیسے سانس لے رہے ہیں، یعنی جنتی مسلسل اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ دنیا میں بھی اس کی عادت بنا لیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کچھ اور معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا، بس اللہ جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے تو زمین میں کئی اللہ کے معبود بنا رکھے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان دونوں جگہ صرف ایک ہی اللہ معبود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، زمین کا کوئی اور آسمان کا کوئی اور، یا ایک سے زائد کوئی معبود ہوتے، تو پھر کائنات کا سلسلہ چل نہ سکتا، درہم برہم ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی اور وہ اپنے طریقے سے دنیا کو چلانا چاہتا، اور پھر فساد ہی فساد ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ ایک گھر کے اندر کی مثال لیجیے، ایک گھر کے اندر اگر ہسبینڈ وائف کے اندر اتفاق نہ ہو تو گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ تو جس جگہ پر 2 ذمہ دار اپنی اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، جیسے مختلف ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کی لیڈرشپ کے اندر آپس کا اتفاق نہیں ہوتا اور ایک سے زیادہ پاورفل اینٹیز ہوتی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ تو دنیا چل ہی نہ سکتی اگر ایک الہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا۔ ابھی تو ہے نہیں، لوگوں نے خود سے خود ساختہ گھر رکھے ہیں جن کی کوئی طاقت، پاور، ملکیت ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کی وجہ سے پھر مسئلہ نہیں ہوتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جا سکتا جبکہ یہ سب پوچھے جائیں گی، یعنی ان سب سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کے سامنے ہم یہ نہیں کہہ سکتے وائے آپ نے یہ کیوں کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے والے؟ ہر چیز تو اس کی ملکیت ہے، اور اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، یعنی آپ اپنی چیزوں کے ساتھ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اپنے کسی چیز کو کہاں دیا، کیوں دیا، کب دیا، کیسے دیا۔ اور اگر کوئی سوال کرنے لگے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میری چیز میری مرضی، میرا گھر۔ کوئی آپ سے آپ کے گھر آ کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے صوفہ یہاں کوئی رکھا ہوا اور اس طرح کی کرسی کیوں خرید کے رکھی ہوئی، اور آپ کا کچن ایسا کیوں ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا پوچھے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ میرا گھر ہے، تمہارا تو نہیں، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تو بعض سوال جو ہیں وہ اعتراض ہوتے ہیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی اعتراض کریں کہ آپ نے آج بارش کیوں برسا دی، اور آج سنو کیوں نہیں ہوئی، اور آج یہ کیوں دنیا میں ہو رہا ہے، اور وہ فلان جگہ لوگ کیوں مر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا،
اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کی حکمت اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یا انہوں نے اس کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی، لہٰذا یہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی ہر آسمانی کتاب میں صرف توحید کا ہی ذکر ملتا ہے، پہلے پیغمبروں نے بھی یہی سبق دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ تو عزت دیے گئے بندے ہیں، یعنی فرشتے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، فرمایا وہ بیٹیاں نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر کمزوری اور کوتاہی سے پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی ہر کمی کوتاہی کمزوری سے۔ اسے کسی اولاد کی یا سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کسی بات میں اس سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ وہ اسی کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ بھی فرشتوں ہی کی صفت ہے کہ فرشتے انتہا درجے کے فرما بردار ہیں، کہ اس کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کرتے، اور پھر جیسا حکم ملتا ہے ویسا ہی کام کرتے ہیں، اس کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اس کے حکم سے ہی چڑھتے ہیں، اس کے حکم سے ہی کسی کی جان لیتے ہیں، ہر کام۔ اور یہ غلامی کی انتہا ہے کہ آقا کی مرضی کے بغیر نہ کچھ بولتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی ایک مثال ہے۔ ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا، اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں اس کو کیسے لکھوں؟ تو اسے بتایا گیا کہ جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا ہے اسی طرح لکھو، جو کہا ہے وہی لکھ دو، بس اجر دینے والا تو اللہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو کام انہیں نہیں آتا پھر وہ دوبارہ پوچھ لیتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی سفارش کر سکیں گے، اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس سے وہ راضی ہو، اور وہ خود اس کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی فرشتے اتنی عبادت اور فرما برداری کرنے کے بعد بھی سفارش کا حق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ بس اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، اجازت دے گا۔ اور اتنی عبادت کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، مشفقون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے میں گزرا، اور جبریل اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، حالانکہ ان کا اپنا اصل جو ڈریس ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس سے ہر وقت ہیرے موتی جھڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن وہ بہت ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ زمین و آسمان، پہاڑ اور پتھر ایسا نہیں جو جمعے کے دن اس سے نہ ڈرتا، کیونکہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ میں بھی اس کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی بالفرض اگر ان فرشتوں میں سے یا انبیاء میں سے کوئی یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری بندگی کرو، وہ اپنے آپ کو الہ ڈکلیئر کر دے، تو اسے بھی ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ یعنی چاہے ان کا مقام کتنا بھی بڑا، لیکن اللہ کے آگے کوئی بڑائی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کوئی کرنے والا تھا، فرشتے اور انبیاء ایسا کبھی کہہ ہی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ اگر کسی نے شرک کیا تو ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے شرک کرنا تھا۔ ان کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی انسان کی کتنی بھی نیکیاں ہوں، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں، لیکن اگر شرک کرتا ہے سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، جن لوگوں نے کفر کیا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟
رتقن کا مطلب ہوتا ہے دو یا کئی چیزوں کا آپس میں سختی سے جڑا اور چپکا ہوا ہونا، خواہ وہ فطری طور پر ہو جیسے پتھر ہوتے ہیں، اس کے ذرات آپس میں کس قدر چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر فتق کا مطلب ہوتا ہے ایسی جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا. تو زمین و آسمان کی تخلیق خالق کی پہچان کی ایک نشانی ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کس طرح وجود میں آئے کہ پہلے آسمان اور زمین آپس میں سختی سے جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے. زمین و آسمان ایک ٹھوس شکل میں اکٹھے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ قوت اور قدرت کے ساتھ ان کو الگ الگ کر دیا، درمیان کا حصہ خلا کر دیا، اور پھر 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائیں، اور دیگر ستارے سیارے تو انگنت ہیں جو وجود میں آئے. تو اللہ کے سوا کس کی مجال ہے کہ ایسی کوئی چیز بنا سکے. اور آج آپ دیکھیں سائنس بھی یہ بات تسلیم کرتی کہ کائنات پہلے ایک بڑے گولے کی شکل میں تھی اور پھر ایک بڑے دھماکے کے ساتھ ہر چیز الگ الگ ہوئی، لیکن دھماکہ کرنے والے کو نہیں پہچانتے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے کہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پا جائیں. اللہ کی توحید اور اس کے فضل کے اب مختلف دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا لیکن وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں. یعنی آسمان ایک چھت کی طرح ہے، ایک خیمے اور قبے کی جیسے چھت ہوتی ہے اوپر کا حصہ. پھر یہ ہے کہ یہ زمین پر گرنے سے اس کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا یہ کہ شیاطین سے محفوظ کر رکھا ہے. اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے بس چالو ہیں، چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، کبھی رکتے نہیں، تھکتے نہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی. کیا پھر اگر آپ وفات پا گئے تو بھلا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اب یہ توحید کے 6 دلائل کے بعد دنیا کی حقیقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، اور کسی بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، کوئی نیک ہو یا بد. اس سے یہ پتہ چلتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں بنائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اگر ابھی آسمانوں پر زندہ ہیں تو وہ بھی دنیا میں دوبارہ اتارے جائیں گے، اور پھر ایک نیچرل ڈیتھ کے ساتھ فوت ہو کر زمین میں ہی دفنائے جائیں گے اور زمین سے ہی نکالے جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت. اب اس کے بعد ایک اور دلیل دے دی گئی. پہلے فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں. آپ بھی فوت ہوئے، آپ کو قبر میں دفن کیا گیا. اسی طرح باقی انبیاء بھی، تمام اولیاء اللہ، آج بھی اور آج کے بعد بھی جو بھی کوئی ذی روح ہے، کل نفس، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی حیوان ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، چاہے کوئی جن ہے، چاہے کوئی زمین پہ بسنے والی کوئی اور مخلوق ہے، ہر ذی روح کی روح نکلنی ہے، جانی ہے، مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں موت کو ایک گالی سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں فوت ہو گیا یا مر گیا ہے تو یہ شاید اس کی شان کے خلاف ہے. اب بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کیا ٹرینڈز ہیں. جب کسی رسول کی بات ہوتی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بزرگ کی یا کسی ولی اللہ کی، تو موت یا فوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے اس کے لیے، یا کریں گے انتقال. انتقال کا کیا مطلب ہے؟ جگہ بدل لی ہے، اب یہاں تھے پہلے تو پھر وہ چلے گئے. موت کا لفظ استعمال نہیں کرتے. یا کہتے ہیں پردہ فرما گئے، کبھی سنا آپ نے یہ؟ یا پھر اسی طرح کے کچھ اور الفاظ اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا ان کو لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی توہین کر دی کہ وہ فوت ہو گئے، حالانکہ حیات
زندگی الحی القیوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس پر فنا نہیں اور اس پر موت نہیں، تو پھر آپ شرک کی ایک قسم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے کہ اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو دور کی بات، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. الحی القیوم ہے وہ. اور یہ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے ہمیں، جو ایک وقتی محدود زندگی ہے، ہمیں آزمانے کے لیے. اس میں شر اور خیر سے آزمایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شر تو آزمائش ہے ہی، جو خیر اور نعمت ہمیں ملی ہے وہ بھی آزمائش ہے، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اس لیے کوئی تکلیف آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے تو بھول جاتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس میں بھی تو ہمارا امتحان ہے، یہ بھی آزمائش کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر کبھی سختی آتی ہے، کبھی نرمی آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی دولت آتی ہے، کبھی فقر آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے. کیا آزمائش؟ کہ تکلیف پر صبر کرتا ہے یا نہیں، اور نعمت پر شکر کرتا ہے یا نہیں. بس یہ ہمارا ٹیسٹ. اور اکثر لوگ اسی میں فیل ہو جاتے ہیں. تکلیف آنے پر شکوے شکایات، اطاعت میں کوتاہی، اور نعمت آنے پر اترانا اور اطاعت میں کوتاہی. ہر دو چیز میں ہم جس چیز کو نہیں کرنا چاہیے وہی کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، عبادت اور اللہ کی فرمانبرداری کے کام. لیکن مومن کا معاملہ اس سے الگ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، کیونکہ اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی. اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، سو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اجر کا ذریعہ بن گئی. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور انسانوں کو آزمانے کی بات قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی کی گئی ہے، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ الملک میں، سورۃ الکہف میں. اور جن لوگوں نے کفر کیا، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں. یعنی پیچھے خیر اور شر کے ساتھ آزمائش کی بات تھی. تو خیر بہت ساری چیزوں میں ہے، لیکن بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لیکن آپ کی آمد لوگوں کے لیے ایک آزمائش بھی تھی کہ کون نعمت کی قدر کرتے ہوئے آپ پر ایمان لاتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو. جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ عجلت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے وقت سے، یعنی مقررہ وقت سے پہلے اس کا ارادہ کرنا کہ وہ ہو جائے. تو یہ جلد بازی جو ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، وہ پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور یہ کیوں کہا گیا کہ خلق الانسان من اجل، اجل سے پیدا کیا گیا، یعنی جلد بازی سے پیدا کیا گیا. مراد یہ مبالغے کے لیے ہے. جیسے کسی کو عدل کہہ دیں تو مراد یہ کہ یہ بہت زیادہ عادل انسان ہے. اسی طرح عجل کہہ دیں تو اس سے مطلب کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ جلد باز ہے. اس آیت کو پڑھ کر ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی عادتوں کو دیکھنا چاہیے. بعض لوگ ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں، کچھ لوگ تو اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے کیونکہ ہماری آزمائش ہے نا اس میں، تو اس لیے اس پر ورک کرنا ہے. یعنی یہ ایک فطری کمزوری ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے. اب دیکھیں چھوٹی سی تکلیف پر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی خوشی پر جلد ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کوئی ہمارا کام نہ ہو تو ہم اس میں جلد پریشان ہو جاتے ہیں، اور کام کوئی ڈیلے ہو یا کوئی کسی بھی چیز میں اگر تاخیر ہو، اگر کوئی کام 1 مہینے بعد ہونے والا تو ہم اس کے لیے آج سوچنا شروع کر دیتے. انگزائٹی کس لیے ہوتی؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی جلد بازی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس اب فوراً ہو جائے، جلدی ہو جائے. دیر کیوں ہو رہی ہے، رکاوٹ کیوں؟ اور یہ نہیں کہ بڑوں میں ہوتی ہے. اگر آپ بچوں کو بتائیں آج ہم پارک چلیں گے، کہہ تو بیٹھے ایک دفعہ، پھر کیا ہوگا؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں گے کب جائیں گے، کب جائیں گے، کب جائیں گے. اچھا مجھے اپنا یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والدہ اپنی والدہ کے گھر ہمیں لے کے جاتے تھے، تو اس وقت سواریاں اتنی تیز نہیں ہوتی تھی،
تو ہمیں اتنا شوق ہے تو سارا دن انتظار کرتے بس چلیں گے ہر تھوڑی دیر کب جا رہے ہیں. اچھا جب چڑھ بیٹھتے تو پھر اس کے بعد کب پہنچیں گے. اچھا جب پہنچ جاتے کب واپس جائیں گے کب ہوگا کیسے ہوگا. تو یہ ہم سب کی کمزوری ہے. اس پر قابو صبر کے ساتھ ہی پایا جا سکتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. صبر، انتظار. صبر میں انتظار بھی ہے نا. تو اور کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بھی زیادہ سخت ہے. اور کفار مکہ کیا تھے اس جلد بازی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. تو کہتے تھے کب آئے گا؟ کوئی عذاب بھی مانگنے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو کہ بس جلدی اب نشانیاں آ جائیں. اسی طرح سورۃ الاسراء میں 15ویں پارے میں پڑھا تھا وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان برائی کی اسی طرح دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے، یعنی بد دعا میں بھی بڑی جلدی کرتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اسی جلد بازی کی وجہ سے اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یعنی تنزیہ طور پر عذاب کے بارے میں بار بار پوچھتے تھے. انسان کسی خوشی کی چیز کے خوشخبری کے بارے میں بار بار پوچھے کہ کب ملے گی، شر کے بارے میں بار بار سوال کریں کہ کب ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے. لیکن یہ دراصل یقین نہیں رکھتے تھے نا کہ ہے بھی وہ، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ وہ عذاب آ بھی سکتا ہے. لہذا تنزیہ طور پر مذاق اڑانے کے لیے، بلٹل کرنے کے لیے یہ سوال بار بار کرتے. کاش یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں کہ جب وہ اپنے چہروں اور اپنی پشتوں سے آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ انہیں حیران کر دے گی، تو وہ اس کو رد کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں گے اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں. یا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچا لیں گے؟ یعنی اللہ ہی بچا رہا ہے تمہیں، اللہ ہی روک رہا ہے اس عذاب کو. وہ تو خود اپنی مدد کی بھی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جائیں گے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان پر زندگی کی مدت طویل ہو گئی. کیا پھر یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا پھر بھی یہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بے شک میں تو تمہیں وحی کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں، یعنی اپنے پاس سے باتیں نہیں سنا رہا. اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی وہ خبردار کیے جائیں. اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو یہ ضرور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی ظالم تھے. اور ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھ دیں گے تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اور اگر وہ عمل رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. یعنی قیامت کے دن سب لوگ اپنی آنکھوں سے انصاف دیکھیں گے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو ایک صورت بھی دی جائے گی، یعنی میزان میں رکھنے کے لیے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقی لوگوں کے لیے خوب فرق کرنے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی. وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کی گھڑی سے بھی ڈرنے والے ہیں، یعنی رب کو دیکھے بغیر اس کا شدید خوف رکھتے ہیں. اور یہ ایک مبارک ذکر ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اور یہ ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایک تو یہ کتاب بابرکت ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، پھر بھی تم اس کو نہیں مان رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے، یعنی اس کی سمجھ بوجھ کا ہمیں اچھی طرح اندازہ تھا. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے لیے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرنے والا پایا ہے اور کوئی دلیل نہیں، باپ دادا کی اندھی تقلید.
اس نے کہا تم اور تمہارے آباء و اجداد یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ کہنے لگے کیا واقعی تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا تم دل لگی کر رہے ہو، ایسے ہی ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کیونکہ بت پرستی کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص ان کو گمراہ کہے گا، یعنی ان کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ سوچے نا، ان بتوں کو، ان مورتیوں کو وہ تو ایک تقدس کے مقام پہ رکھے ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تو کھلی گمراہی کے اسباب ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا۔ پھر اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ چونکہ عقل سے عاری تھے، اس لیے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے معبود ہیں جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے، یعنی ہمارے معبودوں کو کس نے توڑ دیا، ذلیل کیا۔ اگر وہ معبود ہوتے اصلاً تو وہ اپنا دفاع نہ کرتے، ٹوٹنے دیتے، مار کھاتے۔ یعنی ایک انسان جس کے اندر بھی تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ کسی کی مار نہیں کھاتا، وہ ضرور اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو یہ کیسے خدا ہیں تمہارے کہ جنہوں نے مار کھا لی اور ٹوٹ گرے نیچے اور کچھ کیا بھی نہیں؟ وہ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یعنی بتوں کو توڑنے والے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، صاف اعلان کر دیا تھا کہ میں ضرور تمہارے بتوں کی خفیہ تدبیر کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یعنی انداز ان کا کیا تھا، ایک تحقیر والا انداز ہے، ان جیسے وی ڈونٹ نو، وہ ایک تھا، وہ ایسا تھا، ویسا تھا، یعنی تھرڈ پرسن کے طور پر اس کو غیر اہم قرار دے رہے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، وہ کہنے لگے پھر اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ سب گواہ ہو جائیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، بس ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ ایک بت کو انہوں نے چھوڑ دیا، کہا اس سے پوچھ لو۔ تو وہ اپنے دلوں کی طرف پلٹے، پھر کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ انہیں اپنی غلطی نظر آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اصل داعی دین وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو سوچواتا ہے، ان کا ضمیر جگاتا ہے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ابھارتا ہے کہ خود عقل سے کام لو۔ تو انہیں سمجھ آ گئی کہ جنہیں ہم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا قرار دیتے ہیں، ان کی بے بسی اور بے چارگی کا حال یہ کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکے، تو وہ ہمارا کیا بنائیں گے؟ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہا تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ وہی پرانی ضد پھر لوٹ آئی، حق تسلیم کرنے کی بجائے ضد اور جہالت میں پڑے رہے۔ اس نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اف لکم، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ، معبود مدد کرتے ہیں یا عابد مدد کرتے ہیں؟ عقل الٹ گئی تھی نا، پیچھے آ رہا ہے نا یہ نکسوا علی رؤوسہم، تو نکسا کا مطلب ہوتا ہے سر کے بال الٹا کرنا، سر نیچے اور پاؤں اوپر، اور یہ کسی انسان کی بدترین حالت ہوتی ہے کہ جب سر نیچے اور پاؤں اوپر ہو۔ ان کی عقلیں ماری گئی تھی۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ تو آپ دیکھیے کہ جب انسان دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے تو یا تو نیکی اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا بدی پھر غالب آ جاتی ہے۔ اگر بدی غالب آ جائے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی اور مکمل لاجواب ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مخالف کو مد مقابل کو دھمکیاں دینے لگتا ہے۔ اگر وہ اس سے بھی نہیں مانتا تو پھر اگلا کیا ہوتا ہے؟ پھر مار دینے کی سازش کرنے لگتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی تیاریاں کر رہی تھی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی کہ اس نے آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی بن جاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ۔ سلامتی اگر ٹھنڈی ہو گئی تو کام تب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ وہ
کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی تو جلاتی ہے نا، کولڈ برن بھی ہوتے ہیں نا. تو سلامتی والی یعنی ٹھنڈی ہو لیکن ابراہیم سلامت رہیں. اب آپ دیکھیے یہ بہت بڑا معجزہ تھا نا جو ان کے سامنے آیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، پھر بھی نہیں مانا. انہوں نے باقاعدہ ایک 4 دیواری بنائی، ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں ڈالی. کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی ان میں شریک تھا کہ جو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے. بہت بڑا انتظام انہوں نے کیا، خود ساری تدبیریں کی، محنت کی. معلوم نہیں کتنے دن لگے ان کو یہ کرتے ہوئے، اور جب ناکام ہوئے اس میں تو بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ آگ کیسے نہیں جلاتی. یاد رکھیے کوئی بھی چیز جو کام کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کے اذن سے کر رہی ہے. مثلا ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو یہ اللہ کے اذن سے دیکھ رہی ہے، اللہ ہی اس کو دکھوا رہا ہے. ہماری زبان بولتی ہے تو یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، لیکن ہلتی ہے تو کیسے کیسے لفظ نکل رہے، یہ کدھر سے؟ کبھی بولتے ہوئے سوچے یہ کہاں سے آ رہے ہیں لفظ. یہ آواز بھی آ رہی ہے اور پھر اس کے اندر ایک سینس بھی ہے، اور پھر یہ کیا ہو رہا ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اگر صرف اپنے وجود پہ غور و فکر شروع کر دے. اور یہ چیز انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ کی معرفت دیتی ہے. جتنا جتنا ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، ہم غفلت میں جی رہے ہیں نا. جیسے آج کے پارے کی پہلی آیت تھی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. ہم غفلت میں جی رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے بھی غافل ہیں، اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں. تو آگ اگر جلاتی ہے نا تو یہ اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اللہ ہی کا حکم ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم. ہمیں اسباب اختیار تو کرنے ہیں لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کا حکم مان رہی ہے، کیونکہ مالک وہی ہے نا آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہی کو انتہائی خسارے میں ڈال دیا. یعنی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے چھپ کر سازش کی ان کو جلانے کی. ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم یہاں سے نکل نہ جائیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ خود ہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. کون سی جگہ ہے جسے برکت عطا کی تھی اللہ نے؟ فلسطین کی زمین. ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین وغیرہ تھے عراق کے علاقے میں رہنے والے تھے. ہمیں ترکی جانے کا اتفاق ہوا تھا تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ عرفہ میں وہ جگہ ابھی تک ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے الاؤ تیار کیا گیا. میرا خیال ہے بائے بس تقریباً 10-12 گھنٹے یا زیادہ کا سفر تھا. تو ہم عرفہ گئے اور وہ پورا علاقہ دیکھا جہاں پر یہ سارے واقعات ہوئے. اللہ ہی حقیقت جانتا ہے لیکن کافی سینس بن رہی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہ ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آ گئے. یہاں پھر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور مزید یعقوب بھی، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. دیکھیے اولاد تو ایک نعمت ہے لیکن اگر اولاد بگڑ جائے نا تو سب سے زیادہ تکلیف بھی انسان کو اسی کی ہوتی ہے، سب سے بڑا غم بھی اسی چیز کا ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اگرچہ دیر سے خبر ملی تھی خوشخبری کہ ان کی اولاد ہوگی، لیکن نیک اولاد کی خوشخبری ملی کہ نیک ہوں گے. انسان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کے اندر کوئی نیکی دیکھتا ہے، کسی خیر کے کام کی توفیق دیکھتا ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور یعقوب اور پھر حضرت یوسف اور پھر ان کے بچوں میں سے بھی بے شمار نبی آئے. وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ تھی. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتی تھی. در حقیقت وہ بہت برے فاسق لوگ تھے اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا. اور نوح کا ذکر کیجئے، جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے نجات دی.
اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا ان کے مقابلے پر ہم نے اس کی مدد کی، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا ذکر کیجئے، جب وہ دونوں ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کچھ لوگوں کی بکریاں اس کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انگور کی بیلیں تھیں جن کے گچھے لٹک رہے تھے، اسے بکریوں نے اجاڑ دیا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے فیصلہ کیا کہ بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں کے مالک کو دے دی جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس کا فیصلہ ایک اور بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ عرض کی، آپ انگور کی بیلیں بھیڑ بکریوں والے کے حوالے کر دیں، وہ ان کی نگہداشت کرے جب تک وہ دوبارہ پہلے جیسی نہ ہو جائیں، اور بھیڑ بکریاں انگور کی بیلوں والے کے حوالے کر دیں، وہ اس وقت تک ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب انگور کی بیلیں پہلی حالت پہ آ جائیں، یعنی جو کھائی تھی ویسی ہی بن جائیں، تو آپ انگور کی بیلیں اس کے اصل مالک کے سپرد کر دیں اور بھیڑ بکریاں اس کے مالک کے سپرد کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے ہر ایک کو حکم اور علم عطا کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بچے والدین سے بہتر سوچ سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس معاملے میں جس کو چاہے صاحب الرائے بنا دے، درست رائے عطا کر دے، خیر کی بات سجھا دے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ڈیسیژن پاور ہو، آپ کے اندر رائٹ ڈیسیژن لینے کی پاور ہو۔ یہ پاور آپ کی اپنی نہیں ہوتی، یہ اللہ آپ کو دیتا ہے۔ آپ کے اندر نیکی کرنے کا خیال ہو اور پھر آپ وہ کر بھی جائیں، یہ خیال بھی اللہ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پھر ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے تھے، وہ سب تسبیح کرتے تھے، اور یہ کرنے والے ہم ہی تھے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے جنگی لباس بنانے کا ہنر سکھایا تھا، تاکہ وہ تمہاری جنگ سے تمہیں حفاظت میں رکھے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند چلنے والی ہوا تابع کی، جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ کے ساری قوم کو غرق کر دیا۔ آگ کو حکم دیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلامتی بن گئی۔ داؤد علیہ السلام کے لیے تسبیح کے ساتھ پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے سپرد ہوا کا کام کیا تھا کہ تمہاری مرضی سے چلے، تو وہ صلاحیت کس نے دی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی مسخر تھے، لیکن پانی یا آگ کو نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے تابع فرمان نہیں کیا، نہ پہاڑوں پرندوں کو داؤد کے حکم کا پابند کیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا خاصہ یہ ہوا کہ ہوا ان کے انڈر کر دی گئی، کنٹرول میں کر دی گئی۔ تجری بامرہ، اچھا آپ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی اختیار ان کو دے دیا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک اختیار ہے، اور اللہ جس چیز کو جیسے چاہے استعمال کروائے۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی نیک کام کی توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی انسان سے شکریہ کی توقع رکھ بیٹھے ہم، اگر وہ خیر کسی انسان کے حق میں کی ہم نے۔ اور کئی شیطان بھی اور کئی شیاطین بھی جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے تھے۔ اور ایوب کا ذکر کیجئے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب شکر کے بعد صبر کی مثال دی جا رہی ہے، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ان نعمتوں کے ساتھ ہوئی جن پر شکر واجب تھا، جبکہ ایوب کی آزمائش ایسی تکلیف کے ساتھ ہوئی جن پر صبر لازم تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شکر اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہے۔ صبر وہی کر سکتا ہے جو شاکر ہو، اور شکر وہی کر سکتا ہے جو صابر ہو۔ بے صبرہ شاکر نہیں ہوتا اور ناشکرہ صابر نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک کوالٹی ہوگی تو دوسری آئے گی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر جو بھی اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کی مثل ان کے ساتھ اور بھی عطا کیے اپنے پاس سے بطور رحمت
اور عبادت کرنے والوں کے لیے بطور یاد دہانی۔ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب بھی صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس کا ذکر کیجئے، جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر ہرگز قادر نہ ہو سکیں گے، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہاں یونس علیہ السلام کی دعا کی ایک طرح سے فضیلت بتائی جا رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا کی جس کی وجہ سے ان کی رہائی ہو گئی۔ وہ تو قید سے بھی بدتر جگہ تھی، بالکل اندھیری، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا جس میں وہ نیچے چلی گئی، اور غموں کا اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اس معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی۔ کس کے ساتھ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کا ذکر کیجئے، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ ہی اصل وارث ہے، باقی جتنے بھی وارث بنتے ہیں نا دنیا میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیمپریری ہوتے ہیں، چند دنوں کے بعد سب کچھ ختم۔ دیکھیں والدین جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بچوں کے کام آتا ہے، بچے وارث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور وارث ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، پھر اپنی ٹرن آنے پر وہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دے جاتے ہیں، پھر ان کے بعد اسی طرح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اور اصل وارث پھر سب چیزوں کو سمیٹ لے گا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بلا شبہ وہ سب نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ عورت یعنی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یعنی یہاں بہت سارے مردوں کے ساتھ ایک عورت کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مریم علیہ السلام کی کتنی قدردانی ہے اور کتنا مقام ہے، اور پھر ان کی پاک دامنی کی بھی بار بار گواہی دی ہے اللہ نے، اور ان سے سارے الزام دھو دیے۔